ترک قرآن کی روش اختیار کر کے دنیا میں خوار ہونے والی قوم کا رخ قرآن کی طرف کرنے کی عظیم جد و جہد کرنے والے خادم قرآن 14 اپریل 2010 کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی عمر 78 برس تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ہندوستانی ریاست ہریانہ کے ضلع حصار میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1954 میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور بعد میں 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے اسلامیات میں ماسٹر کیا۔ دوران تعلیم میں اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک رہے اور بعد ازاں اس کے ناظم اعلیٰ بنے۔ ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے، لیکن اپریل 1957 میں جماعت اسلامی کے انتخابی سیاست میں آ جانے کی وجہ سے اس جماعت سے الگ ہو گئے۔ اسی دوران میں کچھ وقت تبلیغی جماعت میں لگایا اور قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کو اپنا مشن بنائے رکھا۔ پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لیے 1971 میں آپ نے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی تمام تر توجہ تدریس قرآن پر مرکوز کر دی۔ آپ نے 1972 میں انجمن خدام القرآن، 1975 میں تنظیم اسلامی اور 1991 میں تحریک خلافت کی بنیاد رکھی۔ 1978 کو آپ نے پی ٹی وی پر الکتاب کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا۔ 1981 میں ستارہ امتیاز کا ایوارڈ ملا۔ 1980 کی دہائی میں فوجی حکمران ضیاء الحق کی مجلس شورا میں شامل ہوئے، مگر فوراً ہی محسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا 2 ماہ بعد ہی شورا سے استعفیٰ دے دیا اور پی ٹی وی پر الہدا کے نام سے درس قرآن شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب علامہ حمید الدین فراہی، علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی اور ڈاکٹر رفیع الدین سے متاثر تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھارتی اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کو قرآن مجید کا پیغام عام کرنے کی راہ دکھائی۔ آپ کی اسلام اور پاکستان سے متعلق کم و بیش 60 اردو کتابیں شائع ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف دینی موضوعات پر ہزاروں کی تعداد میں دروس اور خطابات ارشاد فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب انتخابات کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کو ناممکن سمجھتے تھے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے۔ وہ دعوت، تنظیم اور پریشر گروپ کے ذریعے سے معاشرے پر اسلامی نظام کے نفاذ کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھے۔ نظریاتی اختلاف ہو یا مذہبی یا سیاسی، وہ لگی لپٹی رکھے بغیر 2 ٹوک انداز میں بات کرنے کے قائل تھے۔ ان کے عقائد و نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی اپنے مقصد سے لگن اور تقویٰ سے کسی بڑے سے بڑے مخالف کو بھی شاید ہی کوئی اختلاف ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی جگہ اب ان کے صاحبزادے حافظ عاکف سعید تنظیم اسلامی کے امیر ہیں۔ آج دین و دانش میں عاکف سعید صاحب اور ٹیلی فون پر کچھ اسکالرز کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد کی شخصیت اور خدمات پر گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ یہ دین و دانش کا ایک خصوصی پروگرام ہے۔ آپ نے ہمارے پیکج سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ سارا پروگرام ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یاد میں منعقد کیا۔ یہ ایک طویل پروگرام ہوگا جس میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کالرز ہوں گے، وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ اور بہت شکر گزاری کے ساتھ آپ کو اسٹوڈیوز میں آنے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اس موقع پر جب ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے ابھی چند روز قبل، آپ کے لیے یہاں آنا زحمت کا باعث ہوتا، لیکن آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے۔ میں اس کے لیے خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی رعایت سے فائدہ اٹھا کے میں اپنی جانب سے، دین و دانش کی ٹیم کی جانب سے اور دنیا چینل کی جانب سے، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ سے ملاقات کریں گے اور جو ڈاکٹر صاحب کے مداحوں میں سے ہیں،
اور میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا گو ہوں گے اور آپ سے بات کر کے یا آپ کی باتیں سن کے وہ اچھا محسوس کریں گے. اور اس طرح سے ڈاکٹر صاحب کو جتنے یاد کرنے والے لوگ دعائیں کریں گے ان کے لیے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا. اور ہم اس پروگرام میں عاقف سعید صاحب جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ان کی جگہ اب تنظیم اسلامی اور ان کی تحریک کے بھی سربراہ ہیں، ان سے گفتگو کریں گے ہم. اور عاقف صاحب ہم ابتدا کرتے ہیں، آپ نے یہ پیکج ملاحظہ فرمایا، اس کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کی پوری لائف اور ڈاکٹر صاحب کے کام کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اس میں تو ہماری جانب سے ایک خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے. آپ بطور ایک صاحبزادے کے، بطور اپنے والد کے دست راست کے اور بطور ایک بیٹے کے اپنے والد کو اس موقع پر کیسے یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دنیا چینل کا بھی کہ والد محترم کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا، منعقد کیا ہے. دیکھیے، وہ میرے لیے بہت سی حیثیتیں تھیں. ان کی والد بھی تھے، محسن بھی تھے، مربی بھی تھے، اور دین کا اور قرآن و سنت کا راستہ دکھانے والے بھی تھے، رہنما بھی تھے. خاص طور پر آپ نے سوال کیا ہے والد کی حیثیت سے. وہ نہایت شفیق باپ تھے، بچوں سے بہت پیار کرنے والے. لیکن ایک بات اصولی طور پر طے تھی، ان کی زندگی کا ایک معاملہ خاص تھا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مقصد حیات کا تعین کیا، اور شعوری زندگی کے آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اور جو اصل مقصد حیات ہونا چاہیے وہ ان پر واضح ہوا، اور پھر انہوں نے اسی کو اپنی زندگی کا اصول بنایا. وہ اصول ہر چیز پر حاوی تھا، وہ چاہے اولاد کی محبت ہو، وہ چاہے برادری کی رسومات ہوں، چاہے بچوں کی فرمائشوں کا مسئلہ ہو، بچوں کی سیر و تفریح کا مسئلہ ہو. ہر اعتبار سے وہ اصول جو ہے وہ مقدم رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی شے ہے کہ جو اللہ کو پسند آئی. اور الحمدللہ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ خاندان کے سبھی افراد جو ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ